مراد یہ ہے کہ اگرچہ اے ابو دردہ، اب ظاہر ہے جب سرکار نے فرما دیا تو ابو دردہ کو کیوں اچھا نہیں لگے گا؟ بات تو یہ ہے کہ جب تک ان میں وہ تشفی نہیں ہوئی تھی تو وہ پوچھ رہے تھے، جب سرکار نے فرما دیا تو پھر تو ان کو تشفی ہو گئی، پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو تشفی نہ ہو سرکار کے فرمان پر۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں اب یہ ہے کہ یہ جو خوف ہوتا ہے نا، خوف یہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہوتا، یعنی خوف کوئی فارمیلٹی نہیں ہوتا کہ بندہ یہ کہے کہ اپنا جو یہ اس کا حق مارتا ہوں بعد میں مجھے خوف آ جائے گا۔ خوف ایسے نہیں آتا، خوف ایک پورے پروسیس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو خوف آتا ہی اسے ہے جو بندگی کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بندگی کو اختیار کر لیتا ہے، اس کی بندگی کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر بندے نے کوئی ایسے گناہ بھی کیے ہوں، یعنی اس کا مطلب گناہوں پر برانگیختہ کرنا نہیں ہے، اس کا مطلب مایوسی سے بچانا ہے کہ اگر بندے سے کبھی ایسے گناہ ہو بھی گئے ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جو بندہ اللہ کی حضور کھڑا ہونے سے ڈر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو وہ یہ لفظ ضرور بولا کرتے تھے کہ ان رقم انف ابی ذر، اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ اور وہ جو علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ عہد نبوت میں سرکار کے زمانے میں ایک نوجوان تھا تو وہ نماز پڑھنے جاتا تھا مسجد میں، تو میرے خیال میں حضرت فاروقی کی بات ہے، حضرت عمر فاروق کے زمانے کی بات ہے، ہاں بالکل عمر فاروق کے زمانے، تو وہ نماز پڑھنے جاتا تھا تو آگے کوئی خاتون تھی تو وہ اس کو برائی کی دعوت دیتی تھی۔ ایک دن اس نے اس کو بار بار کہا تو وہ جب اس کے گھر میں داخل ہونے لگا تو وہ ڈر گیا، وہ میں نے قدم کدھر اٹھا لیا، میں نے تو اللہ کو جواب دینا ہے، تو ڈر کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر گرا اور وہیں پر وہ فوت ہو گیا۔ تو اس کو لوگوں نے اس کی تدفین ہوئی، جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ فوت ہوا، مر گیا، تو عمر اس کی قبر پہ تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، بتا تیرے ساتھ کیا بیتی ہے۔ تو علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس کی قبر سے آواز آئی کہ میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائیں۔ یہ خشیت الہی کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہے۔